خدا اے خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی پیارے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور اس مسجد کے امام محترم اور مؤذن محترم اور ذمہ داران مسجد، سب سے پہلے ہم جتنے یہاں جمع ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ادا کریں کہ اللہ نے رمضان کے مبارک مہینے میں بعد نماز عصر مغفرت کے عشرے میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا مجمع آمین بولے تو سنیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس وقت جو حالات ہیں، موتوں پر موتیں ہو رہی ہے، بیماروں پر بیمار ہو رہے ہیں، ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ جمیع مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اور اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ ایک لمبے زمانے کے بعد پھر یہاں ناگوری میں اور رامپورہ میں اللہ نے پہنچایا، وہ ہمارے ارشاد بھائی لے کر آئے نا، اور وہ نور بھائی کہاں بیٹھا ہے؟ نور بھائی وہاں بیٹھا ہے، بہت ہوشیار آدمی بھائی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ناگوری کو پہنچنا بہت مشکل کام ہے۔ جب یہاں کی دعوت طے ہو گئی تو کہتے افطاری میرے گھر پہ کرنا۔ اب افطاری میں وقت ہی کتنا ہوتا ہے، 8 منٹ کا، 10 منٹ کا، اس کے بعد میں مغرب، اور اس کے بعد میں وہ لاک ڈاؤن اور کرفیو، تو بھاگم دوڑ ہوتی ہے۔ اس نے بہت ہوشیاری میں کام لیا کہ 8-10 منٹ میں مولانا کھائے گا تو کتنا کھائے گا، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ ناگوری سے بڑھ کر مولانا لوگوں کی عقل چلتی ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ عید کے بعد ہم ایک لمبی دعوت رکھیں گے تاکہ آج کی وصولی بعد میں ہو جائے۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ میرے پیاروں، بہت پیاری بات آپ کے سامنے کرنا ہے، اور جو لوگ آئے ہیں بہت اچھے وقت پر آئے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی جماعت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے آنے کو اور بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں سنیں میں اور آپ، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، نیت کرے کہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو 2 پرابلم بہت ہیں، 2 پرابلم۔ اس وقت میں رمضان پر بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ پورے 10 دن آپ نے رمضان پر بہت کچھ سنا ہوگا۔ 2 پرابلم ہم کو بہت ہے، ایک تو یہ کورونا والا پرابلم ہے، اور نمبر 2 مال کا بہت پرابلم ہے۔ ہر جگہ دیکھو تو لاک ڈاؤن کا معاملہ، کرفیو کا معاملہ، اور اگر لاک ڈاؤن اور کرفیو کا معاملہ نہیں ہے پھر بھی ہماری دکان میں برکت نہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو رحمت ہونی چاہیے، تو آدمی جان سے بھی پریشان ہے اور مال سے بھی پریشان ہے۔ آج دونوں کا علاج لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن شرط ہے کہ ہم عمل کریں گے۔ بولو کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام اگر ہم کو کرنا ہو نا، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں ہماری جان بھی اچھی ہو، بولو آمین، اور ہمارا مال بھی بے حساب ہو، بولو آمین، اور بغیر مشقت والا مال ہو، بولو آمین، اور حلال اور برکت والا مال ہو، بولو آمین۔ تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم ایک تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں، بولو کریں گے انشاءاللہ، اور نمبر 2 آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، او میرے ایمان والے بندو اور ایمان والی بندیوں، اللہ 2
دونوں کو کہہ رہے، ایمان والے بندے اور ایمان والی بندیوں، یعنی مردوں کو اور عورتوں کو اللہ ایک ساتھ میں کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دن اچھے ہو جائے، تمہاری راتیں اچھی ہو جائے، تمہارا جان مضبوط ہو جائے، تمہارا مال مضبوط ہو جائے، تمہاری عزت و آبرو آسمانوں پر جائے، اللہ فرماتے ہیں بہت اچھا ہوگا، لیکن دو کام کرنے پڑیں گے جو کام میں نے آپ کو بتائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہوگی، سب سے پہلے ایمان مضبوط، بولو لا الہ، مضبوط کرنا ہے اس کو، کرنے دھرنے والا کون؟ اور نمبر 2 من عامل صالحا، اچھے عمل کرنا۔ اچھے عمل میں سارے علماء لکھتے ہیں اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب ہے مصطفیٰ کا دامن، ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ تو ایک تو یقین اللہ پر کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ عربی گرامر والے سمجھتے ہیں یہاں پر فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اللہ کہتے ضرور، کمپلسری، قسم میری، اس کے دن بھی اچھے ہوں گے، بولو سبحان اللہ، راتیں بھی اچھی ہوگی، بولو سبحان اللہ، جان میں بھی مضبوط ہوگا، بولو سبحان اللہ، مال میں بھی مضبوط ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ فرماتے صرف دنیا میں نہیں، دنیا تو عطا کروں گا، آخرت بھی ان کے قدموں کے حوالے کر دوں گا۔ تو دو کام کرنا، ایک تو کس پر بھروسہ، پکا بھروسہ، کرنے دھرنے والا کون؟ آج کی طرح نہیں کہ ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا، ہاں وہ ہاسپٹل میں گیا تو مر گیا، وہ ہاسپٹل میں جاتا تو نہیں مرتا۔ ہم لوگوں کو تو جو ہمارے ڈائیلاگس ہیں نا، صحیح میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ ارے بھائی یہ زندگی دینے والا کون ہے؟ کو موت دینے والا کون ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، حالات ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے، جو میں حال بتا رہا ہوں ایک بہت ہی پیارے نبی کا، سب کو نبی کا نام معلوم ہے، حضرت ابراہیم، بولو علیہ السلام۔ اور یہ کیسے نبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوست بنایا۔ اللہ نے ان کو کہا کہ ابراہیم تم میرے دوست ہو، حالانکہ قسم کھا کر بولو اللہ کو کسی دوست کی ضرورت؟ اللہ کو بیوی کی ضرورت؟ ارے بولو نا، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت؟ اللہ کسی کا محتاج ہے؟ نہیں۔ قرآن پاک میں میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا میں کسی کا محتاج نہیں، پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب اعلان کر دو اللہ ایک، اور اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت بولو نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ بنا، نہ کسی کا بیٹا بنا، نہ جنا گیا۔ ولم یکن له کفوا احد، اللہ فرماتے میری طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کو نہ فیملی کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ بچوں کی ضرورت ہے، لیکن اللہ حضرت ابراہیم پر اتنے خوش ہوئے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ابراہیم تم نے مجھ کو دوست بنایا، اللہ فرماتے میں خود اللہ نے تم کو دوست بنایا، بولو سبحان۔ اور قرآن میں لکھا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اگر عربی جانتے ہو نا تو وَاتَّخَذَ اللَّهُ، اللہ کو فاعل بنایا، ابراہیم کو مفعول بنایا، یعنی اللہ یہ کہنا چاہتے کوئی قیامت تک یہ مت کہنا کہ ابراہیم نے مجھ سے دوستی مانگی تھی، میں خود پروردگار نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہم پر حالات تھے، حضرت ابراہیم پر اس سے کٹھن حالات تھے۔ وہ رات یاد کرو، وہ رات جس رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا کہ کل صبح میں نمرود بادشاہ تھا، ظالم تھا، بڑا خطرناک ڈینجر بادشاہ تھا، کون؟ اور اعلان ہو گیا کہ کل صبح میں آگ میں
ڈالا اور آگ ایسی آگ لگائی تھی کہ 4 مہینے تک تو صرف آگ کو بھڑکایا گیا تھا. سوچو آگ کیسی ہوگی کہ اوپر سے اڑنے والا پرندہ وہ بھی جل کر خاک ہو جاتا تھا. اتنی زبردست آگ لگائی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے کہ آج کی رات آخری رات ہے, کل صبح میں وہ وقت آئے گا کہ وہ نمرود بادشاہ اور اس کے درباری آئیں گے, مجھے کھینچیں گے اور آگ میں ڈالیں گے, اور آگ میں جانے والا پھر واپس بچ کے آنے والا. اگر ہم کو معلوم ہو کہ کل تو کورونا میں مرنے والا ہے, آج رات کو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں, آکسیجن تھوڑا برابر دیکھ لینا, اور دوسرے وینٹیلیٹر برابر دیکھ لینا, اور ایک صورت میں نہیں ہوتا تو میرے کو بامبے ٹرانسفر کر دینا. برو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سب کو اپنی زندگی پیاری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو حدیث پاک میں لکھا, کبھی سجدے میں ہیں تو کبھی بیٹھے ہیں, کبھی لیٹے ہیں, لیکن آنکھوں سے آنسو ہے. اللہ کل وہ دن آئے گا, اللہ وہ نمرود بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ, اپنی پولیسوں کے ساتھ, اپنی فوج کے ساتھ مجھے کھینچا جائے گا اور مجھے اتنی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. اللہ تو بچانے والا. بولو بچانے والا کون؟ اللہ. ابھی تو حضرت ابراہیم یہ سب کر رہے ہیں کہ جیسے کچھ آہٹ ہوتی ہے. اب آدمی رات کو آہٹ ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کون ہے, اور دیکھا تو ایک فرشتوں کی جماعت ہے. اب وہ تو نبی تھے, پہچان گئے کہ ماشاءاللہ فرشتوں کی جماعت ہے. اور فرشتوں کی جماعت نے آ کر کیا کہا؟ اللہ نے ہم کو ہوا پر حکومت دی ہے. وہ فرشتوں نے کہا اللہ نے ہم کو ہوا پر حکومت دی ہے. ابراہیم آپ تو اللہ کے نبی ہے, آپ تو اللہ کے نبی, اللہ کے پیغمبر ہے, آپ کو تو اللہ نے آسمان سے صحیفے بھی دیے ہیں. آپ صرف ایک بار ہم کو کہہ دو, ایسی ہوا چلائیں گے کہ جو آگ جل رہی ہے نا, ایسی زوردار ہوا ہوگی کہ یہ ہوا آگ کو مشرق سے لے کر مغرب تک لے جائے گی, اور تم کہو تو فرعون, تم کہو تو نمرود کے پورے محل کو برباد اور تباہ کر دے گی. ہم ہوئے تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ کرو نا, جتنا جلدی ہو سکتا ہو کر لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا مجھ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. بولو مجھ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو کہا ارے کل صبح آخری گھڑی ہے, آگ میں ڈالے جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ صرف ایک بار ہم کو کہہ دو نا, ہم سارے فرشتے ہوا چلائیں گے. اور سچ بتاؤ ہواؤں پر فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ نے ہواؤں پر فرشتے رکھے, اللہ نے بادلوں پر فرشتے رکھے, اللہ نے بارش پر فرشتے رکھے, اللہ نے آسمانی نظام پر فرشتے رکھے, اللہ نے زمینی نظام پر فرشتے رکھے. اللہ نے فرمایا بہت سارے نظام پر فرشتے ہیں, میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. ایک اور جگہ پر وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو کہا چلے جاؤ, مجھے تمہاری لا حاجت لی بکم, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو چلو وہ ہوا کے فرشتے بولو چلے. اور حضرت ابراہیم یہاں رو رہے, اللہ کے سامنے کروٹوں کے کروٹیں لے رہے, کبھی سجدے میں کبھی رکوع میں. اللہ کیا ہوگا, اللہ کل کیا ہوگا. اللہ جیسے ہم کو پتہ چل جائے کہ 24 گھنٹے سے زیادہ تم جینے والے نہیں, 12 گھنٹے سے زیادہ جیے. وہ اتنے میں پھر تھوڑی آہٹ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. کون؟ تو پتہ چلا پھر ایک فرشتوں کی جماعت ہے. اور بھائی یہ کون سی فرشتوں کی جماعت ہے؟ کہا اللہ نے ہم کو پانی پر حکومت دی ہے, اور کل کا پروگرام ہے, کل تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا. آپ صرف ایک مرتبہ ہم کو کہہ دو, ایسا پانی برسائیں گے, کیونکہ ہمارا پانی برسانا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا, اور یہ آگ جلانا یہ نمرود کا کام ہے. ایک طرف مخلوق ہے, ایک طرف خالق ہے, ایک طرف بندہ ہے اور ایک طرف اللہ ہے. پانی ایسا برسائیں گے کہ اس کی آگ کو سیکنڈوں میں بجھا کر ختم کر دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت دیر تک دیکھا, پھر کہا لا حاجت لی بکم, چلے جاؤ, مجھ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, مجھ کو تمہاری ضرورت نہیں. تو ہوا کے فرشتوں کو بولو ساتھ میں بولو, بھیج دیا. یہ پانی کے فرشتوں کو بھیج دیا. اب بالکل جیسے صبح کا وقت ہو رہا ہے, رات ہی ہے,
جیسا آخری وقت ہو رہا، حضرت ابراہیم کا رونا اور بڑھ گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے حضرت ابراہیم کا اپنا بھی ایک کٹمب ہے، اپنا ایک معاملہ ہے، اپنا ایک رہنا سہنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رونا بڑھا تو سامنے دیکھا، بولو سبحان اللہ، کون آ رہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو سارے فرشتوں کے وہ آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اب حضرت ابراہیم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تو ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی۔ حضرت جبرائیل نے کہا، ماں بالو کا یا ابراہیم، کیا ہو گیا تم کو؟ کیا ہو گیا؟ پہلے ہوا کے فرشتوں کی پوری جماعت آئی تھی، تم نے ان کو واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد میں پانی پر حکومت کرنے والے فرشتے آئے تھے، ارے پانی کا کچھ قطرے بہا دیتے نا، یہ دنیا کی آگ کو جلا کے ختم کر دیتے، اس کو بجھا دیتے، تم نے ان کو بھی بھیج دیا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا، نہیں مجھ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا، چلو چھوڑو ان کو، میں آیا ہوں فرشتوں کا، بتاؤ کیا کام کرنا ہے، جو کہو وہ کریں گے، آپ جس طرح کہو اس طرح معاملہ ہوگا، اور یہ آگ بھی بجھا دیں گے، اور کہو تو نمرود کو بھی برباد کریں گے، اس کے محل کو بھی جلا دیں گے، اس کے درباریوں کو بھی برباد اور تباہ کر دیں گے، بتاؤ کرنا کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا، کہا، لا حاجت لی بک، جاؤ مجھ کو تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا، مجھے منع کر رہے ہو؟ مجھے منع کر رہے ہو جو میں تمہارے پاس آتا رہتا ہوں، صحیفے لے کے آتا ہوں، آسمان سے تمہارے پاس اللہ کی باتیں لے کر آتا ہوں، تم مجھے منع کر رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آج رات مجھ کو تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل جب اب سننا، پوائنٹ پر آنا، حضرت جبرائیل نے کہا، ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں۔ بولو حضرت جبرائیل جانے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بلایا، آؤ ادھر آؤ جبرائیل آؤ۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ کچھ نہ کچھ تو تم مجھ سے، کہا نا میں تم سے مدد مانگنے کے لیے نہیں بلایا، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ کون ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کہا کہ میں جبرائیل علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم پوچھ رہے، ایک دو سوال پوچھوں گا، یہ آگ جو جل رہی ہے یہ جلانے والا کون؟ جلانے والا کون؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا، سب کو معلوم ہے وہ نمرود بادشاہ، ظالم بادشاہ۔ حضرت ابراہیم نے کہا، یہی تو غلطی ہو رہی ہے، یہی غلطی ہو رہی ہے، اس کے اندر کیا طاقت کہ وہ آگ جلائے؟ اس کو طاقت دینے والا وہ اللہ ہے۔ پھر کہا کہ ایسا سنا، حضرت ابراہیم کہہ رہے ایسا سنا، کل مجھے لے جائیں گے یہ لوگ وہاں پہ اور آگ میں ڈالیں گے؟ تو کہا ہاں، کون کرے گا؟ تو حضرت جبرائیل نے وہی کہا، نمرود آئے گا، اس کے درباری آئیں گے، اس کی پولیس آئے گی، اس کی فوج آئے گی، اس کی جماعت آئے گی، تمہیں لے کر جائیں گے۔ کہا نہیں، کوئی اللہ کے نبی کو چھیڑ نہیں سکتا، اگر یہ لے جائیں گے تو ان کو طاقت دینے والا کون؟ تو کہا جب اللہ ہی طاقت دینے والا، اللہ ہی آگ جلانے والا، اللہ ہی مجھے آگ میں ڈالنے والا، تو میں ہوا کے فرشتوں سے مدد کیوں مانگوں؟ میں پانی کے فرشتوں سے مدد کیوں مانگوں؟ اور جبرائیل تم بھی تو مخلوق ہو، تم سے کیوں مدد مانگو؟ جو آگ جلانے والا اسی سے مدد نہ مانگو؟ بولو حضرت جبرائیل بھی چلے گئے۔ اب حضرت ابراہیم کی وہ آخری گھڑیاں جو رونے میں، اللہ تو ہی، بولو کون؟ اللہ، میرے ساتھ میں بولو نا، اللہ تو ہی، اللہ تو ہی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، ابراہیم تیار ہو جاؤ۔ کہا اللہ آگ بجھ جائے گی؟ اب تو اللہ سے بات کر رہے ہیں نا، اللہ آگ بجھ جائے گی نا، کیونکہ اللہ ہمارا بھروسہ، میرا بھروسہ تو اللہ تجھی پر ہے۔ میں نے تو ہوا کے فرشتوں کو یہاں سے روانہ کر دیا، میں نے پانی کے فرشتوں کو واپس بھیج دیا، اور میں نے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں ان کو بھیج دیا، اور سب کو میں نے توحید کا پیغام دیا کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہے۔ یہ آگ نمرود نہیں جلا سکتا، بولو جلانے والا کون؟ اللہ۔ یہ آگ کو دہکا کوئی نہیں سکتا، دہکانے والا کون؟ اللہ۔ یہ آگ کو تپا کوئی نہیں سکتا، تپانے والا کون؟ اللہ۔ مجھے آگ میں ڈال کوئی نہیں سکتا، ڈالنے والا کون؟ اللہ۔ تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا، اللہ کی آواز آئی، ابراہیم تیار ہو جاؤ۔ تو کہا اللہ سب بجھ جائے گا؟ کہا نا تیار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ ڈالے تم خود ہی آگے بڑھ کے کہو کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم، اللہ آگ میں جانا ہے؟ اب تو اللہ میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے، سننا، جواب سننا، اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے، پسند نہیں تمہیں حکم؟ پسند نہیں؟ میرا آرڈر ہے کہ وہ آئیں گے، پوری فوج آئے گی، پوری جماعت آئے گی، سارے درباری آئیں گے، اس سے پہلے تم ہی ان کے بیچ میں چلے جاؤ اور جا کر کہو کہ کس پہاڑ سے مجھے کودنا ہے۔
میں خود ہی وہاں سے کود جاؤں گا، تم کو یہ سب تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا اپنی جان سے ڈرتے ہو؟ میرا حکم ایک طرف تمہاری جان کا معاملہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام روئے، حالانکہ اللہ کو سب معلوم، بولو نا رلانے والا بھی کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام روئے تو اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ رونا یہ ہم کو سنانے کے لیے، ابراہیم یہ رونا کس بات کا؟ کہا اللہ ایک جان ہے، ایک جان ہے، آج اگر 100 جانیں ہوتی نا تیرے نام پر قربان کرتے۔ اللہ ایک ہی جان ہے میرے پاس، اور وہ آگ میں چلے جائے گی، میرا معاملہ ختم ہوگا، پھر اللہ تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ 100 جانیں ہوتی نا آج ایک ایک کر کے سب جانوں کو تیرے حکم پر قربان کر دیتا، کیونکہ اللہ تیرا ہی حکم چلتا۔ بس اللہ نے فرمایا جاؤ ابراہیم جاؤ، آگ میں جاؤ۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر حضرت ابراہیم، اور وہاں سے جو چھلانگ لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، سیدھے آگ میں گئے۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ ابراہیم آگ میں ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا، اے آگ دنیا کی نظر میں تو آگ ہے، پھینکنے والوں کی نظر میں تو آگ ہے، فرشتوں کی نظر میں تو آگ ہے، نمرود کی نظر میں تو آگ ہے، لیکن اللہ نے کہا میری قسم میرے ابراہیم میرے حکم پر آئے ہو، توحید پر آئے ہو، اسی آگ کو میں آج جنت کا باغ بنا دوں گا۔ اور قرآن میں کیا اعلان ہوا؟ پڑھو میرے ساتھ میں، کیا اعلان ہوتا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي، پڑھو نا، بہت پیاری آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، 17ویں پارے میں۔ کون سے پارے میں؟ اس کو کہتے ہیں توحید، اللہ کو ماننا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے میرے ابراہیم جاؤ آگ میں چلے جاؤ، ہم نے آگ کو ٹھنڈی بھی بنا دیا، ہم نے آگ کو میرے نبی پر سلامت والی بھی بنا دیا۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ آگ ہے، حقیقت میں وہ آگ نہیں بلکہ بولو جنت کا۔ اور حضرت ابراہیم 40 دن رہے کس میں؟ ہم لوگ آگ میں کیا، یہ گرمی میں دیکھو کیسے ایئر کنڈیشن چل رہا ہے نا؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو موم بتی سے کھیلتے، موم بتی جلائیں گے اوپر انگلی یوں دیکھا ہوگا کہ نہیں، یوں کر کے اس کو بولو رکھ لیں موم بتی میں انگلی رکھے گا نہیں، یوں کر کے ہٹا دے گا۔ ہماری انگلی ایک موم بتی کی آگ سے ڈرتی ہے۔ حضرت ابراہیم کتنے دن آگ میں؟ سارے، اور سارا مجمع یہ سمجھے کہ آگ جب دھیرے دھیرے ختم ہوگی تو ہڈیاں نظر آئے گی، ارے پرزے نظر آئیں گے، راکھ نظر آئے گی، پاؤڈر نظر آئے گا۔ لیکن جب آگ جیسے نیچے آئے، ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم اندر ہے، آگ میں ہے، اور پہلے خوبصورت تھے اب اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ اور جیسے آگ بجھی حضرت ابراہیم باہر نکلے اور سب لوگوں نے گلے لگنا شروع کیا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو آگ سے بچایا، اللہ نے آپ کو آگ سے بچایا۔ کتنوں نے ایمان قبول کر لیا، لیکن حضرت ابراہیم سب کے گلے لگ کے رویا۔ ارے رو کیوں رہے آپ؟ خوشی ہے آپ آ گئے، ہے نا؟ کوئی کورونا سے ہاسپٹل سے گھر میں آتا ہے، کتنی جگہ گھر میں ہار پھول لگایا جاتا ہے کہ بھائی کورونا سے بچ کے واپس آ گیا۔ تو حضرت ابراہیم تو اتنی بڑی آگ سے 40 دن 40 رات جب واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رو رہے۔ کہا کیوں رو رہے؟ کہا پھر جانا ہے۔ بولو کہاں جانا ہے؟ کہا کیوں جانا ہے؟ آگ میں جانا ہے۔ کہا تمہیں کیا معلوم، صبح ہوتی شام ہوتی جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا تھا، اور کہا اس سے بڑھ کر بات یہ ہے، صبح ہوتی شام ہوتی میرا اللہ مجھے خود پوچھتا تھا میرے ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں نا؟ میرا اللہ خود مجھے پوچھتا تھا میرے ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں نا؟ میرے پیاروں، اب میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں کہ یہ کورونا سے بھی زیادہ خطرناک واقعہ تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن اس میں کس کے دامن کو تھاما؟ کس سے مانگا؟ ہم میں سے کون روزانہ 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کو کہے اللہ یہ کورونا ہے، اللہ یہ وبا ہے، اللہ اس کے جو رول ریگولیشن ہے وہ نبھانا ہے، لیکن اللہ یہ ہے تو تیری طرف سے نا،
کوئی کہتا کوئی یہ ایک سکینڈل بنا ہوا ہے، کوئی کہتا یہ بیماری نہیں ہے، کوئی کہتا یہ بیماری ہے، کوئی کہتا اس کا ویکسین اچھا ہے، تو کوئی کہتا اس کے ویکسین لینے کے بعد آدمی مرتا ہے۔ یہ سب ہمارے ڈھکوسلے ہیں، اللہ کی قسم ڈھکوسلے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ چاہتے تو آگ کو بجھا سکتے تھے نا، لیکن نہیں، اللہ نے آگ میں حضرت ابراہیم کو جانے دیا اور اس آگ کو باغ بنایا۔ وہی اللہ یہ کورونا میں، وہی اللہ یہ ڈینگیو میں، وہی اللہ یہ چکن گنیا میں اپنے بندے، خاص بندے بندیوں کو رکھ کر اللہ نہ جانے کون سے جنت کے مقام دینا چاہتا ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو، سب سے پہلے جو چیز مضبوط کرنا ہے نا، وہ کیا ہے؟ توحید، ایمان۔ بولو لا الہ، صرف بولنا نہیں ہے، ایک یقین ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والا کون۔ اگر یہ یقین بن جائے نا تو آدمی گالی دینا بھی بند کر دے۔ بھائی حالات آتے ہیں، حالات آتے ہیں، کبھی اچھے حالات آتے ہیں، کبھی برے حالات آتے ہیں، کبھی ہم کسی کا پیسے کا معاملہ، بس ایک چیز کو طے کر لو نا کہ جو ہوا ہے یہ کرنے والا کون ہے، تو مانگنے کا بھی کس سے؟ نہیں بولو نا، مانگنے کا بھی کس سے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ رمضان مہینہ اللہ نے کیوں دیا؟ رمضان مہینے میں کیا ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ رمضان مہینے کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کو ہم بھوکے رہے، اللہ کو کیا ملا؟ نہیں کیا ملے گا اللہ کو؟ ہم پیاسے رہے، بولو نا اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ نے کیوں رمضان کیوں لایا؟ اللہ کیوں رمضان؟ اور لانے کے بعد اتنی فضیلت، اتنی فضیلت، اتنی فضیلت، یہاں تک کہ آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا کہ حدیث قدسی اللہ فرماتے الصوم لی وانا اجزا بہ، جس کا مطلب ہے کہ میرے بندے بندیوں تم نماز پڑھ لو جاؤ جنت لے لو، زکوٰۃ دے دو جنت لے لو، خیرات صدقہ کر لو جنت لے لو، عمرہ حج کر لو جنت لے لو، لیکن میرا بندہ جب روزہ رکھے گا تو میں جنت نہیں دوں گا، میں خود تیرا بن جاؤں گا، تو میرا بن جائے گا۔ تو کیوں رمضان کا روزہ کیوں اللہ نے رکھا؟ باقی بھوکا پیاسا، یہ کیا؟ بھوکے پیاسے تو بہت مرتبہ ڈائٹنگ کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، کتنے گھنٹے کھانا نہیں کھاتا، کیونکہ وہ جم والا بول دیتا ہے کہ تیرے کو سلم باڈی بنانے کا ہے تو یہ نہیں کھانے کا، یہ کھانے کا ہوتا ہے۔ اللہ نے کیوں رکھا؟ اب ہم لوگ کیا کرتے معلوم؟ رمضان کا مہینہ دیکھو، یہ جو کرتے میں منع نہیں کرتا، ہم کیا کرتے، او رمضان مہینہ چلو نفل پڑھنا شروع کرو، ارے نفل پڑھ رہا، کوئی اشراق پڑھ رہا، کوئی چاش پڑھ رہا، کوئی تہجد پڑھ رہا، کوئی صلاۃ التوبہ پڑھ رہا، کوئی قرآن پاک کی تلاوت پر تلاوت کرتا۔ ارے یہ ساری چیزیں تو زندگی بھر کرنا ہے، اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ رمضان مہینہ تو صرف ایک کام کے لیے آیا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا پڑھو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہاں تک اللہ نے فرمایا روزے فرض ہے۔ کیوں روزے فرض ہے؟ لعلکم تتقون، زندگی عبادت کے واسطے، اور رمضان مہینہ تقوی کے واسطے۔ اس میں تقوی آ جائے گا تو پھر سب عبادت قبول ہو جائے گی۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ یہ رمضان کیوں ہے بولو، کس کے واسطے؟ بولو 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 نا، تقوی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایک دم آسان۔ لوگ کیا بولتے ہیں معلوم؟ تقوی تو بہت مشکل ہے، کیونکہ بولتے ہیں نا متقی آدمی ہے تقوی، ارے بہت آسان ہے۔ تقوی کیا ہے معلوم؟ جیسا میرے سامنے گناہ ہے، میرے سامنے گناہ ہے، میں کر سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں روکتا، نہ میری ماں روکتی، نہ میرا باپ روکتا، نہ میرا بھائی روکتا، کوئی نہیں روکتا۔ ایک گناہ میرے سامنے میں کر سکتا ہوں، اور میں قریب بھی گیا کہ میرے کو کرنے کا بھی ہے، میرے کو شوق بھی ہے کرنے کا، مگر عین خیال آیا میرے اللہ نے منع کیا ہے، میرے نبی نے منع کیا ہے، آپ وہ گناہ سے ہٹ گئے، اللہ کہتے جا میرے بندے، میں نے تقوی کا سرٹیفکیٹ تجھے عطا کر دیا۔ لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے رمضان میں۔ ہاں نمازیں ہو رہی ہے، تہجد ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، پوری زندگی کرنا ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو تھی نا وہ موبائل پہ گناہ نہیں کرنے کا، وہ رمضان میں بھی ہوتے، بلکہ کرفیو لگا، لاک ڈاؤن ہوا، تب تو گھر میں بیٹھنے کا، تو گھر میں بیوی سے بات نہیں کرے گا، کیونکہ بیوی سے بات کر لے وہ بھی عبادت ہے، بھائی بیوی کے ساتھ ملاقات کر لے وہ بھی عبادت ہے، رات میں، دن میں نہیں، روزے کی حالت میں نہیں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن نہیں
موبائل پر. اور موبائل کیسا مولانا؟ موبائل کیسا؟ یہ موبائل پر، اس کی بیوی بھی موبائل پر، اس کا بیٹا بھی موبائل پر، اس کی بیٹی بھی موبائل پر. ایسا لگتا ہمارا ایمان موبائل پر. اور موبائل پر کیا کرتا؟ ننگی عورتوں کو دیکھتا خوش ہوتا ہے. رمضان کی رات میں، مغفرت کی رات میں، جہاں اللہ پہلے آسمان پر ہے اور اللہ پکارتا میرا بندہ مانگ لے مانگ لے، تو معافی مانگے گا میں معاف کر دوں گا، تو بخشش مانگے گا میں بخشش کر دوں گا، تو ضرورت مانگے گا میں ضرورت دے دوں گا، تو روزی مانگے گا میں روزی دے دوں گا. یہ پب جی پر ہے، یہ ننگی عورتوں کو دیکھ رہا ہے، یہ فیس بک پر ہے، یہ معلوم نہیں کسی کے ساتھ سنیپ چیٹنگ کر رہا ہے. اور کون سا مہینہ؟ اور جو یہ مہینے میں نہیں سدھرا کب سدھرے گا؟ اب کب سدھرے گا بھائی؟ کب سدھرے گا؟ ہم کو سدھرنا ہی نہیں. کتے کی دم کی طرح ہمارا حال جو ٹیڑھی تو ٹیڑھی ہی. رمضان آ جائے، رحمت کا عشرہ آ جائے، مغفرت کا عشرہ آ جائے، جہنم سے آزادی کا عشرہ آ جائے، روزے رکھے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، لیکن نہیں، موبائل نہیں چھوٹے گا. موبائل تو ہماری جان سے بھی زیادہ محبت والا ہے. میرے پیاروں، رمضان کا مقصد آپ کو بتایا. گناہوں سے کون کون تیار ہے؟ بولو برابر، جلدی نہیں بولو. کتنی دیر تک میرے کو بولنا ہے بیٹا؟ بولتے رہو، بولتے رہو نا. سنیں گے نا سب لوگ؟ سنیں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں سن رہے ہو نا؟ ہاں سنو. اللہ ہے نا، اللہ کو بہت پیار آتا ہے امت پر. روزہ رکھنے والے پہ تو اور بھی پیار آتا ہے. بولو روزہ رکھنے والے پر. عورتوں میں تو آواز نہیں جاتی نا. ایک بہت اچھی بات میں آپ کو بتاؤں. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا کریم، کتنا رحیم، اور اس کو بندوں سے کتنا پیار ہے. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سلیمہ. نام یاد رکھو. کیا نام؟ مرد ہے، مرد صحابی ہے. نام کیا ہے؟ پورا نام ہے حضرت سلیمہ بن صخر البیاضی. یہ اس لیے سناتا ہوں رمضان کی مناسبت سے. اور دیکھو اسی سے مانگو، کرنے دھرنے والا وہی. حضرت سلیمہ، بولو کیا نام؟ پورا نام حضرت سلیمہ بن صخر البیاضی الانصاری المدنی. آپ صرف اتنا یاد رکھو، حضرت سلیمہ. غریب ہے، بہت غریب. بولو بہت غریب. اور نئی نویلی شادی ہوئی ہے. بھائی نئی نویلی کا مطلب ہے 2-3 دن. آپ کو بھی اندازہ ہوگا نا 2-3 دن شادی کے بعد وہ، کیونکہ 2-3 دن 4-5 دن تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے اچھی چیز ہے تو میری بیوی ہے. اور 2-4 سال کے بعد لگتا ہے سب سے گھٹیا اگر کوئی ہے تو میری بیوی ہے. اس کو اچھا، اس کو ٹینشن ہی نہیں، شادی نہیں کیا، اس کو گھٹیا نہیں اچھا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو حضرت سلیمہ غریب صاحبی ہے، شادی ہوئی ہے، 2-3 دن ہوئے، رمضان مہینہ آیا. اب رمضان میں آپ کو معلوم ہے کھانے کا، بھائی جان بوجھ کر کھانا نہیں، جان بوجھ کر پینا نہیں، بیوی سے ملاقات کرنا. اب یہ رمضان کا مہینہ، غریب آدمی ہے، گھر میں ہے، اور بیوی سے ملاقات ہو گئی، جان بوجھ کر ہو گئی، تو روزہ، ارے بولو نا، روزہ ٹوٹ گیا. ارے بھائی روزہ ٹوٹ گیا. اب خیال آیا کہ رمضان کا روزہ، اور ٹوٹ گیا، اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کام ہو گیا. سیدھے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کر جو جملہ فرمایا ہلک تو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا، اللہ کے رسول میں تباہ ہو گیا، اللہ کے رسول میرا کیا ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ تو سنایا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور مجھے مسئلہ معلوم ہے کہ رمضان میں جان بوجھ کر کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، بیوی سے ملاقات کرنا نہیں، لیکن اللہ کے رسول نئی شادی ہوئی اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور بیوی سے ملاقات ہو گئی، اللہ کے رسول میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزہ ٹوٹ گیا ہے تو کفارہ. بھائی جو روزہ جان بوجھ کر توڑے تو کیا کفارہ آتا ہے؟ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ایک غلام آزاد کرو. وہ زمانے میں غلام اور باندیا تھی، کہا ایک غلام فتحریر رقبہ، جاؤ ایک غلام آزاد کرو. تو وہ جو غریب صحابی تھے نا، کیا نام حضرت، کہ آنکھوں میں آنسو جیسے آ گئے. کہا اللہ کے رسول آپ غلام آزاد کرنے بولتے ہیں، میرے پاس کہاں سے غلام، خود غلاموں کی طرح زندگی گزارتا، میں کہاں سے غلام لاؤں گا؟ اللہ کے رسول آپ بتاؤ نا، میں کہاں سے غلام لاؤں گا؟ میں خود غلاموں کی طرح زندگی گزارتا ہوں. میں یہ جنگلوں میں جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں یا اپنے کندھے پر لے جاتا ہوں، بازاروں میں بیچتا ہوں، کچھ ملا نہیں ملا، بہت غریب آدمی ہوں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینے کے روزے رکھو.
کتنے مہینے کے؟ یعنی یہ رمضان تو ہے ہی، اور اس کے بعد کتنے دن ہو گئے؟ 30 ہاں 3 مہینے ہو رمضان کے تو ہے ہی، اور اس کے بعد فصم شہرین متتابعین، ایسے 2 مہینے کے روزے رکھنے کا کہ بیچ میں گیپ نہیں کرنے کا، 60 روزے، یعنی یہ 30 اور وہ 60 کتنے ہو گئے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول تیسرے روزے میں یہ حل ہوا ہے، 90 تک کیسے کھینچے جائیں گے اللہ کے رسول؟ اور صحیح میں آنکھوں میں آنسو دیکھا اللہ کے رسول، تیسرے چوتھے روزے میں یہ گڑبڑ ہو گئی، اور آپ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں 90 روزے رکھنا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو 2 آپشن آپ کے پاس آ گئے، غلام آزاد کرو، تو کہا میں غلام آزاد نہیں کر سکتا، ہم نے کہا 2 مہینے کے روزے رکھو، تو 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے، تو ہمارے نبی نے آخری بات کہہ دی فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، جاؤ 60 غریبوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار ڈھونڈو، پورے مدینے میں چکر لگاؤ اور 60 کو پیٹ بھر کر کھانا۔ اللہ کے رسول صحیح بات بتاؤ، 12-13 گھنٹے ہو گئے میرے کو کھانا نہیں ملا ہے، اور آپ کہہ رہے کتنے کو کھانا کھلانا؟ 5-6 ہو تو سمجھ میں، 60 مسکینوں کو 60؟ اللہ کے رسول، تو پھر ہمارے نبی نے فرمایا بیٹھو یہیں، کچھ میرے پاس آئے گا میں دے دوں گا، غریبوں میں بانٹ دینا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن وہ صحابی دیکھو، صحابی کو ایمان کی کتنی فکر تھی کہ روزہ تو ٹوٹا ہے اور جان بوجھ کر ٹوٹا ہے، اور میں کفارہ تو دے نہیں سکتا، وہ کہیں کونے میں بیٹھ کے ایسے آنسو ٹپکے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں کھڑے ہو جاوے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیوں کھڑے ہوئے؟ اللہ کے رسول کچھ آیا تو میں غریبوں میں بانٹ دوں میں۔ تو ہمارے نبی نے کہا تم بار بار کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ تم بھی یہاں بیٹھے ہو، میں یہاں بیٹھا ہوں، آئے گا تو تم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ کہا اللہ کے رسول اگر اس وقت میں میری موت آ گئی تو، اس وقت میں میری موت آئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے جان بوجھ کر روزہ توڑا تھا، اور میرے پاس اس کا پینلٹی بھی میرے پاس اس کی کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطمینان رکھو، اتنے میں بس اللہ کا کرنا، کہیں سے کوئی جماعت آئی اور اناج اور غلے کی بوری آئی، اناج اور غلے کی بوری، اناج اور غلے کی بوری آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، فرمایا وہ سلیمہ کہاں ہے؟ تو سلیمہ تو تیاری سے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، اور 2 بڑے بڑے اناج کی بوریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے کندھے پر اٹھاؤ، ایک بوری میں 30 آدمی کا کھانا ہو سکتا ہے، دوسری بوری میں 30 آدمی کا کھانا ہے، اس کو اپنے کندھے پر لے جاؤ، جاؤ مدینے کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور جو ملے کھلا دینا، 60 کو کھانا کھلا دو گے تمہارا کفارہ ادا ہو گیا، اب تم کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اب یہ جو روزہ گیا اس کی ایک قضا کر لینا، بات ختم ہو گئی، بولو بات ختم۔ خیر وہ چلے گئے، کتنے وزن والی وہ 2 گھونیاں ہوگی وہ لے کے چلے گئے، میں اپنے اعتبار سے کہتا ہوں 2, 2.5, 3 گھنٹے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی تیاری کر رہے، دیکھا واپس آئے کون؟ سلیمہ، وہ 2 بوری لے کر آئے، دونوں بوریاں لے کر آئے، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، دونوں بوریاں لا کر پورا بدن پسینے میں شرابور، کہاں گئے ہوں گے چلچلاتی گرمی میں، رمضان میں کھا کے نے رکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے اناج بانٹا نہیں؟ ارے کوئی غریب ملا ہوتا، کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی لاچار، کوئی مجبور، ارے بانٹ کے آئے ہوتے نا، تمہارا کفارہ ادا ہو جاتا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا اللہ کے رسول پورا مدینہ چکر لگایا، اللہ کی قسم میرے سے بڑا غریب میں نے کسی کو نہیں دیکھا، سب کے گھر میں گیا، کہیں تھوڑا تھوڑا اناج ہے، کہیں جو ہے، کہیں گیہوں ہے، ایک میرا گھر ایسا ہے جہاں ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کا طریقہ 2 ہوتے تھے، ایک تو ایسا ہی مسکرائے جس کو اسمائل بولتے، اور کبھی کبھی ہمارے نبی مسکراتے تھے نا تو آپ کی داڑھ مبارک کی چمک نظر آتی تھی، آپ ایسا مسکرائے کہ آپ کے داڑھ مبارک کی چمک نظر آئی، اور فرمایا جا میرے اللہ نے کہا یہ تیرا ہی ہے، تو لے جا کھا لے اور تیرا کفارہ بھی ادا ہو گیا۔ میرے پیارو رمضان میں اللہ کی اتنی رحمت رہتی ہے۔ اے میرے بھائیو آج ارادہ کرو نا، پہلا ارادہ کون تیار؟ بولو کون تیار؟ پکا ارادہ کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں بالکل پکا ارادہ کرنے دھرنے والا کون؟ ہر نبی پر اللہ نے ایک ہی بات کہی، یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَعْلَمْ بڑھو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا
إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یقین اس پر ہونا چاہیے لا الہ. تو پہلی بات پر عمل کرو گے انشاءاللہ، اور دوسری ایک بات بتا کر پھر بات ختم کریں گے. افطار کا وقت ہو جائے گا انشاءاللہ. کتنے بجے کا وقت ہے؟ کہ میں بھی بھلے چلا کے بولتا لیکن بار بار گھڑی تو میں بھی دیکھتا ہوں. سب سمجھ رہے بات تو سمجھ رہے نا سب لوگ؟ ہاں بہت پتے کی بات پر آ رہا ہوں میں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک بولو نا، یہ اس کو کہتے ہیں مصطفیٰ کا دامن. ہاں صرف چلانے کا نہیں، بہت چلائے ہم لوگ، آج اسی کا نتیجہ ہے. آج بھی چلا رہے ہیں ہم لوگ، عمل کسی نے نہیں کیا. اچھا ہم کو نبی سے محبت ہے؟ ارے بھائی کائے کو میرے کو رمضان میں پریشان کرتے ہو بھائی، ہے نا محبت ہے نا. تو آج ایک بات سن لو، بہت پتے کی بات ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، بولو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، ساتھ میں حضرت عمر. بولو ساتھ میں کون؟ حضرت عمر. آپ کو تو معلوم ہے حضرت عمر تو رعب دبدبا. حضرت عمر کا اتنا رعب اور دبدبا تھا کہ حضرت عمر جب کوئی گلی میں انٹر ہوتے نا، جیسا ہماری یہ ناگوری کی گلی سمجھو یا کوئی اور گلی سمجھو، حضرت عمر ایسے گلی میں انٹر ہوتے تھے نا تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. اور ہمارے نبی، تو ایک مرتبہ حضرت عمر نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، جب میں کوئی گلی میں انٹر ہوا اور آپ سامنے سے آپ مسکراتے کیوں؟ ہمارے نبی نے کہا مسکراؤ نہ تو کیا کرو عمر، تمہارا قدم پڑتا ہے اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. ہمارا الٹا معاملہ ہے، قدم پڑتا ہے. اب یہ عید کے دن ہوگا، ابھی شیطان کو تو اللہ نے ہاتھوں میں کڑیا نے پاؤں میں بیڑیا پکڑ کے اللہ نے ایک ایک شیطان کو جہنم میں پھینکا، پھینک دیا جہنم میں کہ رمضان میں شیطان کا زور نہیں. جیسے عید کا چاند آئے گا نا، وہ آئے گا یہاں پہ، ویئر آر مائی بردرس، سب میرے بھائی کہاں چلے گئے؟ اور پھر کہے گا او تیری اتنی بڑی داڑھی ہو گئی. نہیں وہ کل بس عید کی نماز ہو جانے، آئے گا شیطان آئے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں. بولو ہمارے نبی سفر پر، ساتھ میں کون ہے؟ اب سننا بات سننا. ہمارے نبی جیسے سمجھو کہ اس رخ، ایک میں مثال دے رہا ہوں ایگزامپل. ہمارے نبی جا رہے، حضرت عمر بھی ساتھ میں اونٹ کے اوپر سوار ہے اور جا رہے، اس طرف جا رہے. اچانک ہمارے نبی کی نظر وہاں پڑی، وہاں کوئی دور ایک اونٹ جا رہا ہے اور اس پر کوئی بہت ہی دیہاتی آدمی، یعنی بالکل بدو عربی آخری درجے کے جو دیہاتی ہوتے ہیں نا، بڑا بڑا پگڑ پہنے اور کپڑے بھی گندے میلے کچیلے ہوئے، اور ساتھ میں جو ٹھیلا ویلا وہ بھی میلا کچیلا، جانور بھی ایسا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا عمر 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 انظر الی ذلک الرجل، عمر دیکھو 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 وہ اونٹ پہ جا رہے. تو حضرت عمر نے دیکھا، ہاں اللہ کے رسول دیہاتی ہے، بدو ہے، عربی ہے، یہ ان کے اندر عقل بہت کم ہوتی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو نا عمر، جا کر کلمے کی دعوت دے، لا الہ. اس کو کہتے ہیں دعوت. جاؤ ان کو جا کے کیا کریں، ہم لوگوں نے ایک سسٹم بنایا، سسٹم. کون دعوت کا کام کرے؟ کہا جو 3 دن نکلا ہو، جو 10 دن نکلا، جو 40 دن نکلا، جو 4 مہینے نکلا. دعوت تبلیغ ہم ایمان لائے ہیں نا، جیسے نماز فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، ویسے اللہ نے رسپانسبلٹی دے دی بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر دیکھو دیکھو. تو حضرت عمر نے فرمایا ہمارا راستہ یہاں کا ہے، ہم یہاں سے چلیں گے. اور وہ تو دیہاتی ہے، بدو ہے، عربی ہے، اور وہ بالکل ایسے لوگ ہیں جن کو بات کرنا بھی برابر نہیں آتا. ہمارے نبی ہم چلے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، دعوت دینا ہے. کیا دعوت دینا ہے؟ لا الہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی وہ دیہاتی ہے، وہ ہو سکتا ہاتھ بھی اٹھاوے، ہو سکتا چہرے پہ تھوکے بھی، ہو سکتا گالی بھی بکے. تو بہتر ہے کہ ہم اپنے راستے میں رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا، عمر تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا تو تمہیں وہ دیہاتی نظر آیا، وہ جاہل نظر آیا. کاش میری آنکھوں سے دیکھے ہوتے مجھے میرا امتی نظر آیا، میرا امتی جہنم میں جائے مجھے گوارا. تو اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا عمر تم ٹھہرو یہاں، میں جاتا ہوں.
حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول ایسے کیسے ہو سکتا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اچھا ہمارے نبی گئے وہاں پر، وہ جو دیہاتی ہے نا وہ کس پر بیٹھا ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کی اونٹ کی رسی کو پکڑا۔ اس زمانے میں عرب میں اگر آپ کسی کے اونٹ کی رسی کو پکڑے، اونٹ کی رسی کو عربی میں زمام کہتے ہیں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمام کو پکڑا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام ہے جس کی وجہ سے آپ نے اونٹ والے کو روکا۔ تو وہ جو دیہاتی تھے وہ کہنے لگے کیا ہوا، کیوں میرے اونٹ کو روکا کیوں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ، اور میں محمد ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، آسمان سے وہی مجھ پر آتی ہے کلمہ۔ تو اس نے کہا کہ تم محمد ہو؟ ہاں نام تو سنا ہے لیکن اچھا نہیں سنا ہے، بہت برا سنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا بھی برا سنا ہوں، میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، مجھے سب گوارا، لیکن تم میرے امتی ہو، تم جہنم میں جاؤ یہ مجھے گوارا نہیں۔ تو وہ دیہاتی جو تھا نا اونٹ پر بیٹھا تھا، وہ ایسا نہیں کہ اونٹ کو بٹھائے سیدھے چھلانگ لگائی، کہاں سے نیچے آیا اور کہنے لگا کہ مجھے روکنا نہیں اور مجھے یہ دعوت دینا۔ پھر ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ دعوت دی تو اس نے کیا کہا، اے میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میرے پاس تلوار نہیں ہے، اگر تلوار ہوتی تو تم کو قتل کر دیتا۔ یعنی وہ دیہاتی کہتا ہے میرے پاس تلوار ہوتی تو تم کو۔ اچھا بازو میں کون تھے بتاؤ، برداشت ہوئے؟ حضرت عمر قریب آئے، کہا اللہ کے رسول اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ آپ تو اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، ابھی 2 ٹکڑے کر دو اس کے یہاں پہ۔ ہمارے نبی مہلن یا عمر ٹھہرے رہو۔ پھر ہمارے نبی نے دعوت، تو وہ دیہاتی اپنے اونٹ کو بٹھایا، کھینچ کے بٹھایا، اور اونٹ کے اوپر کوئی کالا سا ایسا بڑا ٹھیلا تھا، وہ ٹھیلے کو لیا اور یوں زمین پہ پٹکا، کہا آپ نبی ہے نا، آپ نبی، آپ محمد اپنے آپ کو نبی کہتے ہو نا، آپ رسول کہتے ہو نا، آپ اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہو، یہ جو ٹھیلا ہے نا اس میں مردہ جانور ہے جس کا شکار میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، اور یہ ہماری خوراک ہے، یہ مردہ جانور ہے، اس کو زندہ کر دو۔ بولو اس کو زندہ کر دو۔ اور پھر وہی جملہ، اگر زندہ نہیں کرو گے تو میں پھر تمہاری حالت خراب کر دوں گا۔ کون تھے بازو میں؟ حضرت عمر قریب آیا اور وہ دیہاتی کو پکڑ لیا، وہ دیہاتی کو پکڑ لیا اور کہا کہ سنو یہ میرے نبی ہے اور یہ مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے۔ بولو نا، ہمارے نبی زمین پر مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے، ہمارے نبی اسلام لے کر آئے، بولو ایمان لے کر آئے، امن لے کر آئے، سکون لے کر آئے، اطمینان لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر وہ حضرت عمر نے کہا میرے نبی مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے۔ خیر ہمارے نبی نے پھر حضرت عمر کو کنارے پر کھڑا کیا، کہا کیا کرنا ہے؟ کہا یہ مردے کو زندہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر زندہ ہو جائے تو کہا میں ایمان قبول کروں گا۔ سب سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو۔ ہمارے نبی نے اس وقت کیا کیا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا، وہ گندا میلا کچیلا ٹھیلا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا، ٹھیلے میں حرکت شروع ہو گئی۔ اللہ کی قسم جو مردہ جانور باہر آیا لیکن اس طرح صاف ستھرا آیا کہ اس کے بدن پر خون کا دھبا بھی نظر نہ آئے، بالکل صاف ستھرا جانور۔ تو وہ دیہاتی زور سے چیخا رہے میں تو شکار کر کے لایا تھا، پورا خون میں لت پت تھا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے ابھی تو زندہ ہوا ہے، ابھی تو مجھے اس کے ساتھ بات بھی کرنا ہے۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، کس سے بات کرنا ہے؟ جانور سے مجھے بات کرنا۔ تو حضرت عمر بھی آگے آ گئے، وہ دیہاتی بھی، آپ بات کریں گے؟ کہا میں بات کروں گا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کس سے پوچھا؟ جانور سے۔ کیا پوچھا معلوم؟ من اللہ، بتا اللہ کون ہے، بتا اللہ کون ہے۔ صحیح میں جو جانور نے، حالانکہ وہ جانور جواب دینے والا نہیں، دینے والا کون؟
لیکن کبھی ہم نے یہ جواب نہیں سوچا ہوگا، اتنے حالات میں بھی ہم نے اللہ کی وہ بڑائی نہیں سوچی ہوگی۔ ہمارے نبی نے پوچھا، اس جانور کو پوچھا، بتا من اللہ، اللہ کون ہے؟ وہ جانور نے جواب دیا، الذی فی السماء عرشہ وفی الارض حکومتہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ۔ وہ جانور نے جواب دیا کہ آپ پوچھ رہے ہو کہ اللہ کون ہے؟ وہ جانور اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، بولو سبحان اللہ، جس کی حکومت ساتوں زمینوں پر ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ وہ ہے، چاہتا ہے تو سمندر میں بھی راستے بنا دیتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو اپنی جنت میں رحمتوں کو بھر کے رکھا ہے۔ سب حیران ہو گئے، تو وہ دیہاتی پھر آگے بڑھے۔ ہمارے نبی نے کہا رکو، ابھی تو ایک اور سوال باقی ہے، اور وہ سوال میرے اور آپ کے لیے باقی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال پوچھا، من انا، میں کون ہوں؟ بولو نا، میں، سب سنیں گے انشاءاللہ، سنیں گے، میرے ساتھ میں بولو نا، سنیں گے نہیں انشاءاللہ، میں کون ہوں؟ وہ جانور نے کیا جواب دیا؟ بہت پیارا جواب دیا۔ سب سے پہلا جواب دیا انت رحمت للعالمین، اللہ نے ساری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، بولو سبحان اللہ۔ دوسرا جواب، انت سید المرسلین، اللہ نے جتنے نبی اور جتنے پیغمبر بھیجے، میں اپنی زبان میں کہوں، اللہ 1,00,000 یا 2,24,000 پیغمبر بھیجے، مگر وہ جانور اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میرے پیارے نبی، اللہ نے آپ کو صرف ہمارا نبی نہیں، سارے نبیوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، آپ سارے نبیوں کے نبی ہے۔ اور آخری جملے جو کون کہہ رہا ہے؟ بولو نا، کون کہہ رہا ہے؟ کاش کہ ہم کو سمجھ میں آ جاوے۔ کون سا جملہ کہا؟ قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا۔ وہ جانور نے کہا سنو، جس نے مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیا آباد ہو گیا، جس نے مصطفیٰ کے دامن کو توڑ دیا برباد ہو گیا۔ میرے پیاروں، یہی کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا تھا، جس نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما، بولو، اور چھوڑا۔ پھر پوچھتا ہوں، محبت کرتے؟ ارے ہاں یا نہ؟ نبی سے محبت کرتے؟ بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ تو آج اللہ نے ہم کو دور کیوں کر دیا؟ آج مدینے کا دروازہ بند کیوں ہے؟ ورنہ یہ رمضان میں کیا عمرے نہیں ہوتے تھے؟ اب آنے کا جو دن ہے وہ حج کے دن نہیں ہے۔ کیوں مصطفیٰ کا دروازہ بند ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے زبان سے کچھ کہا اور کیا کچھ۔ میرے جیسے نالائق بہت ہے، زبان سے کہتے ہیں مصطفیٰ کا دامن، اور چہرے پہ داڑھی نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں۔ یہ مصطفیٰ کا دامن ہے۔ جیب میں مسواک نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا دامن ہے۔ ہماری پیجامہ ٹخنوں کے نیچے جاتی ہے، یہ مصطفیٰ کا دامن ہے۔ موبائل پہ ننگی عورتوں کو دیکھنا، یہ مصطفیٰ کا دامن ہے۔ پب جی کھیلنا، یہ مصطفیٰ کا دامن ہے۔ لوگوں کو گندی گندی ماں بہن کی گالیاں دینا، یہ مصطفیٰ کا دامن ہے۔ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنا، یہ مصطفیٰ کا دامن ہے۔ کیوں آج مدینے کے دروازے بند ہو گئے؟ کیوں کعبے کا دروازہ بند ہو گیا؟ وہی معاملہ تھا، جس نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما وہ آباد ہو گیا، اور ہم جیسوں نے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑا، اللہ نے برباد اور تباہ کر دیا۔ میرے پیاروں، آج ارادہ کرو، کیونکہ ہمارے نبی جو کہتے تھے وہ ہوتا تھا، اور جو ہمارے نبی کے دامن کو تھاما وہ آباد ہوا۔ بات ختم کر رہا ہوں، اور اس لیے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اب دعا کریں گے۔ بولو دعا کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ ایک بات بتاؤں، کیونکہ یہ محلے میں جب بھی ناگوری محلے میں آتا ہوں نا، تو میرے کو گھوڑے بہت دکھتے ہیں۔ نور بھائی تمہارے بھی گھوڑے نا؟ ہاں، گھوڑا گاڑی بہت دکھتی ہے۔ بہت دیر کر دیا میں نے، اگر میں پہلے ہوتا تو میری شادی بھی میں گھوڑا گاڑی پہ کیا ہوتا، کیونکہ ابھی میں دیکھتا ہوں نا راستے میں نکلتے ہیں گھوڑا گاڑی، اور یار لائٹ پہ ٹھپ 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 چمکتی رہتی ہے۔ میں سوچتا ہے یار اپنا تو زمانہ ہی چلا گیا ہے۔ نور بھائی تمہاری شادی ایسے گھوڑے گاڑی پہ ہوئی تھی؟ سب میرے کو کم سے کم یاد کیے ہوتے بھائی۔
تو یہ گھوڑے کی بات پر ایک بات بتا کر بات ختم کروں تاکہ پتہ چلے، کیونکہ آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں نا، بہت اچھی چیز لے کر آیا ہوں. فیضان فاروق بھائی سائیکل والے. نور بھائی پھر بانٹ لیں گے، سب کو چاہیے بھائی. ہاں بولو نا، چاہیے بھائی، ہاں چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک صحابی تھے حضرت جریر، نام بولو گے تو اچھا لگے گا. جریر بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، اور بہت امیر گھرانے کے، اور بہت ماشاءاللہ، ہاں چہرہ بھی ایسا ماشاءاللہ، باڈی بھی ماشاءاللہ ایسی، یعنی اتنے خوبصورت ہے کہ حضرت عمر تو کبھی کبھی کہتے تھے کہ وہ ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت آئے، اللہ نے اس امت میں جریر کو یوسف بنا کے پیدا کیا ہے. کتنے خوبصورت ہوں گے. لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے خوبصورتی بھی دی، مال بھی دیا، دولت بھی دی، اللہ نے سب دیا، مگر یہ کہ میں گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتا. بھائی کسی کسی کا ہوتا ہے نا کہ وہ بائک نہیں چلا سکتا، وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا، حالانکہ آپ دیکھو تو ماشاءاللہ یوں کر کے چلتا ہوگا، اور اگر اس کو بولو گاڑی چلاؤ تو اس کا ہاتھ یوں کانپنے لگتا ہے. بائک چلاؤ تو وہ حضرت جریر کہنے لگا، اللہ کے رسول بہت ہمت ہے، لیکن بس گھوڑے پر بیٹھا اور گھوڑا جو تیزی کے ساتھ دوڑے تو وہ گرے نہیں گرے، پہلے میں گر جاتا ہوں. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک، ادھر آؤ. جب قریب آئے ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پہ رکھا، بولو سبحان اللہ، سینے پہ رکھا اور کہا، اللہم اجعلہ جوادا، اے اللہ اس کو شہسوار بنا دے، اللہ اس کو شہسوار. بس حضرت جریر فرماتے وہ ہاتھ ہٹایا اور میرے اندر کیا طاقت آئی، کیا ہمت آئی، میں نے گھوڑا لیا اور بیٹھا اور کہتے اللہ کی قسم میں نے گھوڑا دوڑایا، جتنے گھوڑے آگے تھے سب کو اوورٹیک کرتا ہوا میں نکل گیا، اور میں سمجھ گیا کہ یہ میری محنتوں پر نہیں چل رہا، میرے نبی کی دعا پر چل رہا ہے. چلو یہ بات، اتنی بات تو ہو گئی نا. اب میں آپ کو جو مین پوائنٹ پر لا رہا ہوں، حضرت عمر کا زمانہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مکمل، پھر صدیق اکبر کا زمانہ مکمل، پھر کن کا زمانہ؟ تو حضرت عمر نے ہارس ریس، یہ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کس نے رکھا؟ اور حضرت عمر نے اعلان کرایا، مشرق مغرب میں اعلان، بھائی جس کو بھی آنا ہو آؤ، اتنے مہینے کے بعد یہ میدان میں مقابلہ ہوگا، ہارس ریس کا مقابلہ ہوگا، گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوگا، اور جگہ بھی طے ہوئی، یہاں سے گھوڑے دوڑیں گے، کہاں تک دوڑیں گے، اور پہلے والے کو کیا انعام ہوگا، دوسرے والے کو کیا انعام ہوگا، تیسرے والے کو کیا انعام ہوگا. وہ حضرت عمر امیر المومنین، آپ نے اتنا بڑا گھوڑ دوڑ کا مقابلہ رکھا، اور خود حضرت عمر بیٹھ گئے رجسٹر لے کر اور لکھنے شروع کیا. بھائی جو آتے لائن لگی ہوئی ہے، جو آ کر اپنا نام لکھائے، نام لکھائے، نام لکھائے. اتنے میں حضرت عمر نے کسی کو پوچھا، بھائی چلو اب تمہارا نام بتاؤ، تو کہا جریر. کیا نام بتایا؟ تو حضرت عمر نے لکھتے لکھتے کہا، دیکھا جریر، کہا آپ جا سکتے ہو، آپ اس لائن میں. حضرت جریر نے کہا، میں تھوڑی بیچ میں گھس کر آیا ہوں، لائن لگی ہے، آپ کا قانون ہے، آپ انصاف کرنے والے، میں تو جیسے لائن لگی ویسے آیا، کسی کو دھکا بھی نہیں دیا، اور مجھے گھوڑ دوڑ کے مقابلے میں آنا ہے، اس لیے میں نے اپنا نام. تو عمر نے کہا، کہو تو لکھ دو، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو کہ اس کا نام لکھ کر کیا کروں جس کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو کہ وہ پہلے ہی آنے والا ہے. کیونکہ سارے گھوڑے دوڑیں گے اپنے خون پسینے پہ دوڑیں گے، تمہارا گھوڑا نبی کی دعا پر دوڑے گا. میرے دوستو، حضرت جریر وہاں سے اپنے گھوڑے کو لیے اور ایک جملہ کہا، صدقت یا عمر امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ نے بالکل صحیح کہا. اور روتے روتے چلے گئے کہ مجھے وہ گھڑی یاد آ گئی، نبی نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تھا، فرمایا عمر امیر المؤمنین کیسے سینہ پھاڑ کر بتاؤ، آج بھی اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. اور چلے گئے، یہ کہتے ہوئے چلے گئے، صحیح ہے سب لوگ اپنی محنتوں پر دوڑیں گے اور میرا گھوڑا جو ہے نبی کی دعا پر دوڑے گا. تو میرے پیاروں، آج اگر ہم کو اپنے صحت مضبوط رکھنا ہے تو اس کے لیے ایک کام بولو کریں گے انشاءاللہ. دیکھو جان مضبوط رکھنا ہے تو ایک کام سب سے اچھا، صحت مضبوط رکھنا ہو اور اس طریقے کا کورونا وائرس پھیلا ہوا ہو تو آپ کو معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ کو جب پیٹ میں درد ہوا تھا اور اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا، بہت درد، حضرت ابو ہریرہ کو بہت علاج کرائے، کہیں درد اچھا نہ ہو، آخر میں اللہ کے رسول کے پاس پیٹ پکڑ کر آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ابو ہریرہ پہلے بتائے ہوتے پیٹ میں درد ہے، کہاں پیٹ میں درد ہے، اور اللہ کے رسول سارے علاج ہو گئے مگر یہ درد اچھا نہیں ہوتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ. اب وہ زمانہ ایسا تھوڑی تھا کہ جو باہر نکلے نے وضو خانہ مل گیا،
اور کہاں وضو کرنے جانے کا؟ کہا اللہ کے رسول پیٹ میں بہت درد ہے، آپ وضو کرنے کہا جاؤ وضو کر کے آؤ۔ جب وضو کر کے آئے ہمارے نبی نے فرمایا 2 رکعت نفل، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے اللہ اکبر نیت باندھی، اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی میرے پیٹ میں درد ہی نہیں ہوا۔ تو بھائی جو نبی کہہ دیتے ہیں بولو وہ ہو جاتا ہے۔ تو آج میں ایک دعا لے کر آیا ہوں، ایک دعا لے کے جب سب لے کے جائیں گے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو نہیں لے کے جائے گا۔ مولانا یعقوب آپ بھی لے کے جائیں گے؟ ارے وہ لے کے جائے، کیونکہ یہ وہ دعا ہے، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت بدر۔ بولو کیا نام ہے؟ بدر۔ وہ آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول پیسہ نہیں، اللہ کے رسول بہت غریبی ہے، قرضہ بھی ہے اور کچھ کاروبار بھی نہیں چلتا ہے اور سب ٹھپ پڑا ہوا ہے، بہت کوششیں محنتیں کرتے مگر کچھ ہوتا نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، 3 لائن کی دعا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ صبح میں 1 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تجھے تیرے علاقے کا سب سے بڑا امیر بنائے گا، حلال روزی دے گا، برکت والی روزی دے گا۔ حضرت بدر فرماتے کچھ دن میں نے پڑھا، میرے پورے ایریا میں میرے سے بڑھ کر برکت والا اور رحمت والا امیر کوئی نہیں تھا۔ تو دعا لے کر آیا ہوں۔ کس کو دی؟ ارشاد بھائی کو دی۔ بھائی ارشاد بھائی کہاں ہے؟ ہاں بھائی تو بھی پڑھنا، تیری بیوی کے پاس شادی ہوئی ہے نا، ہاں تیری بیوی کے پاس بھی پڑھوانا، اور یہ دعا سب تیرے پاس لینے کے لیے آئیں گے، ہاں کہ سب کو تو خیر اللہ تعالیٰ سب کو مال و دولت دے، حلال دے۔ تو آج جو آپ نے وعدے کیے وہ وعدے پورے کریں گے، بولو کریں گے پورے وعدے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا وعدہ بولو یقین، کس پر؟ نہیں بول کس پر؟ اللہ۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین، وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن دل میں یہ ہو، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن۔ یہ جو چہرے جو یار ناگوری میں کچھ پرابلم ہے داڑھی؟ میں پہلے بھی یہاں پہ اسٹیج پروگرام میں بھی ایک مرتبہ پوچھا تھا یہاں کے پانی میں کوئی پرابلم تو نہیں کہ وہ پانی ڈالنے بال گر گئے، ایسا تو نہیں ہوتا یہاں پہ؟ کیونکہ سب لوگ دیکھو ہو ماشاء اللہ چامنگ فیس، کٹنگ دعا قبول ہو جاتی ہے، معلوم ہے؟ وہ معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی کیا ہوا، تو بولتا ہے کہ میرے کو لڑکا چاہیے۔ ہاں بھائی بیوی پریگننٹ ہوئی تو ہسبینڈ بولتا میرے کو لڑکا چاہیے، بیوی بولتی میرے کو لڑکی چاہیے۔ خیر جس کی جو مرضی پوری ہوئی، جب بڑا ہوا داڑھی اڑا دیا تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کس کی دعا قبول ہوئی۔ بھائی ایسا کرتے ہو بھائی؟ خراب لگا آپ کو؟ خراب لگا؟ ہاں لگاؤ تو لگنے دو، کیا کرو گے؟ میرے کو تو افطاری کر کے جانے کا ہی نہیں یہاں سے۔ اور اگر خراب لگاؤ تو یہ سوچو کہ اگر میرے بولنے سے خراب لگا تو مدینے والے پیارے نبی کو کیا لگتا ہوگا۔ اب قیامت میں اگر ہمارے نبی نے صرف ایک سوال پوچھا، ایک سوال ہمارے نبی نے پوچھا، میرا امتی 50 سال دنیا میں رہا، ایک دن بھی تجھ کو میرا چہرہ نہیں پسند آیا، کیا جواب دیں گے میرے دوستوں؟ اور اگر اس وقت ہمارے نبی نے یہ فرمایا تجھ کو میرا چہرہ نہیں پسند آیا، آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا۔ اس لیے میرے پیاروں سب لوگ ارادہ کرو، بولو نبی کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کریں گے ماشاءاللہ۔ رمضان میں آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، ارادہ کر لو کہ زندگی بھر پڑھوں گا انشاءاللہ، زندگی بھر قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ اور تقوی الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وقاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا حسیب الا اللہ لا رقیب الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم أعنا على منكرات الموت وشدائد الموت وبلايا الموت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرو اللہ ہم گنہگار ہیں راضی ہو جائے بہت حالات ہیں امت بہت پریشان کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا ہمارا ایمان کہتا ہے سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے اور اللہ تو ہم سے ناراض ہے آسمان کا تیور بدل گیا زمین کا تیور بدل گیا اے اللہ ہواؤں کا تیور بدل گیا آسمان میں کوئی طاقت نہیں زمین میں کوئی طاقت نہیں ہواؤں میں کوئی طاقت نہیں سیدھی بات ہے اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا اللہ راضی ہو جانا اللہ اللہ راضی ہو جا اللہ سب روزے والے اللہ سب بھوکے اللہ صبح سے کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا اللہ اللہ چلچلاتی گرمی ہے باہر گھر میں اللہ تیرے کرم سے کھانا ہے اللہ تیرے کرم سے ٹھنڈا پانی بھی ہے اللہ لیکن کتنے بھی گنہگار مگر تیری محبت میں پانی نہیں پیا اللہ تیرے نبی کی فرما برداری میں پانی نہیں پیا اللہ کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھایا اللہ بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے اللہ غروب سے پہلے کا وقت ہے اللہ افطاری کا وقت ہے اللہ راضی ہو جا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ یہ مجمع بہت پیارا ہے اللہ یہ گھر بہت پیارا ہے اللہ یہ مہینہ بہت پیارا ہے اللہ اے اللہ یہ مجمع میں حافظ بھی بیٹھے ہیں اللہ قاری بھی بیٹھے ہیں اللہ عالم بھی بیٹھے ہیں اللہ اللہ تیرے راستے میں نکلے ہوئے بیٹھے اللہ اپنے گھر سے دور اللہ اپنے بیوی بچوں سے دور اللہ تیرے راستے میں نکلے ہوئے بیٹھے اللہ اللہ مجھے معلوم ہے میرا ہاتھ بہت نالائق ہے اللہ ہم بہت کمینے ہیں اللہ لیکن اللہ کسی ایک کا ہاتھ تو تجھے اچھا لگتا ہوگا اسی کے صدقے میں معاف فرما دے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں اللہ بہت بیمار ہے اللہ کسی کو آکسیجن نہیں ملا کوئی وینٹیلیٹر پہ تڑپ رہا ہے اللہ کوئی سانس نہیں لے پا رہا ہے اللہ اللہ تیرے فیصلے پہ ہم راضی ہیں اللہ لیکن اللہ بیماروں کو شفا دے دے اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرما دے اللہ الہ العالمین بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں اللہ اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے اللہ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے اللہ راتوں کو کروٹیں لے لے کر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے ادا کروا دے اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد دے دے اللہ جو اولاد والے ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما دے اللہ تو کتنا ناراض اللہ کتنا ناراض اللہ کتنے گھر بند ہو گئے اللہ اللہ لاک ڈاؤن ہو گیا تو
تو نے اپنے گھروں کو بند کر دیا، مسجدوں پہ تالے لگ گئے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، کعبے کے پاس کوئی نہیں جا سکتا اللہ، مدینہ جانا کب نصیب ہوگا نہیں معلوم اللہ، اب زندگی میں وہاں جانا لکھا نہیں معلوم اللہ، اے اللہ راضی ہو جا اللہ، اللہ ہم نے بہت ستایا اللہ، ہم نے پیارے نبی کا دل بہت دکھایا اللہ، اللہ تو نے بہت سارے کام کہے میرا بندہ کر لے، ہم نے نہیں کیا اللہ، نہیں کیا اللہ، تو نے بہت کاموں میں کہا میرا بندہ یہ مت کرنا، ہم نے کیا اللہ، اللہ ہم نے جہنم بھڑکائی ہے اللہ، ہم نے جہنم کی آگ کو بھڑکا دیا اللہ، اللہ تو بجھا دے اللہ، اللہ تو بجھا دے اللہ، اللہ تو بجھا دے اللہ، کہ اللہ 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 ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ 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 ہم کو معلوم ہے اللہ، بہت ہم قبرستان جاتے ہیں اللہ، جب قبرستان جاتے ہیں دیکھتے قبرستان کا دروازہ بالکل کھلا ہوا ہے، ایمبیولنس اندر کھڑی ہے، باہر کھڑی ہے اللہ، لائن لگی ہوئی ہے، الہ العالمین الہ العالمین، ہم یہاں بیٹھے ہم کو نہیں معلوم ہم میں سے کسی کا کفن کا کپڑا آ چکا ہوگا اللہ، مارکیٹ میں آ گیا ہوگا اللہ، موت تو آنی ہے اللہ، اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ ایک دن آئے گا اللہ ہمارا بھی اعلان ہوگا اللہ، ہمیں معلوم ہے اللہ اعلان ہوگا اللہ، وہ دن کیسا ہوگا اللہ، اللہ گرم پانی غسل کا تیار ہوتا ہوگا اللہ، انگلی اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی اللہ، ہم جنازہ پہ پڑے ہوں گے اللہ، سبحان اللہ بولنے کی طاقت نہیں ہوگی اللہ، اے اللہ اللہ وہ غسل کا پانی تیار ہوتا ہوگا اللہ، اللہ وہ کفن کا کپڑا لایا جائے گا اللہ، اللہ لوگ ہمیں غسل دے اس سے پہلے تو رحمت کا پانی برسا دینا اللہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا اللہ، اللہ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنا ہے اس سے پہلے تقوی کا لباس اوڑھا دینا اللہ، تقوی کا لباس اوڑھا دینا اللہ، اللہ اللہ سب سے عجب گھڑی ہوگی اللہ جب ہمیں قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں اتارا جا رہا ہوگا اللہ، اللہ اللہ بھائی بھی مٹی مانتا بیٹا بھی مٹی مانتا ہوگا، گھر میں بیوی روتی ہوگی، گھر میں عورتیں روتی ہوگی اللہ، ہمیں مٹی کے نیچے دبایا جا رہا ہوگا، اے اللہ وہ کیسی گھڑی ہوگی اللہ، سب چلے جائیں گے اللہ، سب چلے جائیں گے اللہ، قبرستان کا دروازہ بھی بند ہوگا اللہ، قبرستان میں سناٹا ہوگا، ہماری قبر کی پہلی رات ہوگی اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لینا اللہ، اللہ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے اللہ، بہت خطرناک ہے اللہ، اللہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنہگار بے نمازی جب قبر میں جاتا ہے جہنم سے چٹان لائی جاتی ہے، اس کے سر کو پھوڑ دیا جاتا ہے، اے اللہ جہنم کا لوہا لایا جاتا، کبھی آنکھوں کو پھوڑا جاتا، کبھی جبڑوں کو پھاڑا جاتا، ہڈیوں کو توڑا جاتا، پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا، قبر میں آگ لگائی جاتی، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے، اے اللہ بہت قبولیت کی گھڑی اللہ، بچا لے اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ 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 جو مانگا وہ بھی دے دے اللہ، جو رہ گیا وہ بھی دے دے اللہ، اللہ صحیح بات ہے ہم کو مانگنا ہی نہیں آتا اللہ، ہم بھکاری ہیں لیکن ہم کو مانگنا نہیں آتا اللہ، ہم فقیر ہیں لیکن ہم کو مانگنا نہیں آتا اللہ، اتنے بڑے اللہ سے کیسے مانگنے کا وہ آج تک نہیں آیا اللہ، اللہ دنیا کا کوئی بڑا آ جاتا ہے ہمارے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں اللہ، تو اتنا بڑا اللہ، اللہ تیری کرسی ساتوں آسمانوں سے بڑھ کر، اللہ تیری کرسی ساتوں زمینوں سے بڑھ کر، اللہ جب کرسی اتنی بڑی ہے تو کرسی والا کتنا بڑا ہوگا اللہ، ہم کتنے چھوٹے ہیں اللہ، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے اللہ، کرم فرما دے اللہ، مہربانی فرما دے اللہ، اللہ یہ گھڑی بہت مبارک گھڑی اللہ، اللہ یہی گھڑی کے بارے میں اللہ حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا نا، حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا اللہ تیرے میرے درمیان کتنا فاصلہ، اللہ تو نے کہہ دیا تھا 70,000 نور کے پردے کا فاصلہ ہے، ہم بہت دور ہیں، حضرت موسیٰ نے پوچھا تجھ سے قریب کون ہوگا، اللہ تو نے فرمایا تھا میرے آخری نبی کے امتی روزہ رکھیں گے، افطار کا وقت ہوگا، افطار کا وقت ہوگا، وہ بھوکے ہوں گے، وہ پیاسے ہوں گے، مجھ سے معافی مانگیں گے، تو نے کہا تھا موسیٰ میرے ان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، اے اللہ معاف کر دے اللہ، اللہ معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، کہاں جائے تیرے سوا ہمارا کون ہے، ہمارے پاس وہ ایمان نہیں جو حضرت ابراہیم کے پاس تھا، بیان کرنا بہت آسان ہوتا ہے اللہ، عمل کرنا بہت مشکل ہے اللہ، اللہ ہمیں توحید عطا فرما دے اللہ، دل میں وحدانیت کی حقیقت عطا فرما دے اللہ، پیارے نبی سے کوٹ کوٹ کے محبت دے دے اللہ، کوٹ کوٹ کے محبت دے دے اللہ، مدینے کی موت عطا فرما دے اللہ، وہاں جانا نصیب
نصیب فرما دے اللہ، اللہ زندگی میں جانا نصیب فرما دے اللہ، الہ العالمین جو مانگا وہ بھی دے دے اللہ، جو رہ گیا وہ بھی دے دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما اللہ، جتنے ہمارے ماں باپ جن کے زندہ ہے عمروں میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، بہت سے یہاں بیٹھے کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کا ابا نہیں ہوگی اللہ، میری بھی ماں نہیں ہے، اسی محلے میں رہنے والی ماں نہیں اللہ، چلی گئی اللہ، بہت صبر شکر کے ساتھ چلی گئی اللہ، اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے ایسی گھڑی میں کس کو ماں یاد نہیں آتی، کس کو ابا یاد نہیں آتے اللہ، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی خوشبو مہکا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے اللہ، قیامت میں ماں باپ کو راضی کر دے، وہ کوئی شکایت نہ کرے، تیرے سامنے کوئی شکایت نہ کرے اللہ، اللہ ان کو راضی کر دے اللہ، اللہ راضی کر دے اللہ، ان کو راضی کر دے اللہ، پیارے نبی کو راضی فرما دے، تو راضی ہو جا اللہ، فی العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فیضان فاروق بھائی سائیکل والے